افشانی کے ساتھ آنکھ میں آنسو سینے میں شرار زندگی آنکھ میں آنسو سینے میں شرار زندگی آگ کی لہریں بھی ہوں بہتے ہوئے پانی کے ساتھ من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتفاخر بعظمته جبابرة الطاغين المتفاضع بكبريائه وطاعة المتمردين المختلف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سورہ توبہ کی 34ویں آیت مسلسل ترجمہ کلام میں تلاوت کی جا رہی ہے۔ آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا اپنے رسول کو بالہدی ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول اس دین حق کے ذریعے سے دنیا کے سارے ادیان پر غلبہ حاصل کر لے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ہمارے رسول کے اس عمل سے مشرکوں کو کراہتی کیوں نہ محسوس ہوتی ہو۔ لیکن اگرچہ قرآن مجید میں مفرد بھی استعمال ہوا ہے، یعنی تنہا لفظ دین کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن بہت سے ایسے مقامات بھی ہیں جہاں دین اپنی اضافتوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جیسے دین حق۔ سورہ روم نے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ سورہ روم میں پروردگار عالم نے دین کی 2 اضافتیں اور 2 صفتیں بتائی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا، اپنے چہرے کو دین کے سامنے جھکا دو۔ حنیفاً، ایسا دین جو سیدھا ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ حنیف یعنی سیدھا۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، انسانیت کو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں ہوتا۔ ذالک الدین القیم، مضبوط اور مستحکم دین یہی ہے۔ پہلی اصطلاح دی دین حنیف یعنی سیدھا دین، دوسری اصطلاح بنائی دین قیم یعنی مضبوط اور مستحکم دین۔ سورہ نحل میں اعلان کیا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِعٌ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، دین واسط فقط اللہ کے لیے ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقوی اختیار نہ کرو۔ واسط یعنی مسلسل، واسط یعنی غیر منقطع، نہ ٹوٹنے والا دین واسط، دین مسلسل۔ لفظ کیا دین حنیف، دین قیم، دین واسط۔ اور آگے بڑھتے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق اور حق کا مطلب جہاں کوئی بات خلاف واقعہ نہ ہو، حق ہو جہاں کوئی چیز واقعے کے خلاف نہ ہو۔ تو اب قرآن مجید لفظ دین کے ساتھ الفاظ کے اضافے کرتا چلا، اسے دین حنیف کہا، اسے دین قیم کہا، اسے دین واسط کہا، اسے دین حق کہا۔ اور اب آگے بڑھ کے سورہ بقرہ میں کہا ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے، یعنی تمہیں مصطفیٰ نہیں بنایا، تمہیں مصطفیٰ نہیں بنایا، تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ یعنی برگزیدہ، مصطفیٰ یعنی چنا ہوا۔ سورہ بقرہ میں کہا دین مصطفیٰ، اور سورہ زمر کی 4 آیت میں اعلان ہوا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص فقط اللہ کے لیے، خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو، ایسا دین فقط اللہ کے لیے۔ تو آج جو فہرست آپ کے سامنے آئی دین حنیف، دین قیم، دین واضح، دین حق، دین مصطفیٰ، دین خالص۔ اور سورہ نور کی 24ویں آیت میں اعلان ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم۔ بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، اور اس آیت کا نام ہے آیت استخلاص۔ آیت استخلاص خلیفہ بنانے والی آیت، بہت مشہور آیت ہے قرآن کی۔ اور اگر کل کی گفتگو رہنے میں محفوظ ہو کہ ہمیں ان 3-4 دنوں میں کچھ خاص مسائل سے گفتگو کرنی ہے تو پھر ذرا سی توجہ فرمائے اس آیت مبارکہ پر۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح اختیار کیا۔ تم میں جو مومنین ہے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
یہ سب نہیں، جس طرح اللہ ان سے پہلے والوں کو زمین پر خلیفہ بناتا رہا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو اس دنیا میں تمکن دے گا، مضبوط بنائے گا۔ کیسا دین؟ جو دین مصطفیٰ ہے، وہ دین جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا اس آیت استغراق میں کہ جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرے، اللہ اسے خلافت عطا کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی مومن ہو، جو بھی عمل صالح کرے، ان میں سے اللہ کچھ لوگوں کو منتخب کر کے انہیں خلافت عطا کرے گا۔ تو پہلی منزل ہی پر اس آیت میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ خلافت ہم عطا کریں گے، تمہاری مرضی میں نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے تو کوئی پتہ لگا نہیں کہ تم میں سے جو صاحبان ایمان ہو اور جو ہمارے صالحہ بھی کرتے ہو، ان میں سے ہم کچھ لوگوں کو خلیفہ بنائیں گے۔ تو ہم پہلے ایمان سے گفتگو ہوگی، ایمان سے گفتگو ہوگی کہ کون کون صاحب ایمان ہے، کون کون صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور جب صاحب ایمان منتخب ہو کے آ جائیں گے تو پھر ان کے عمل صالح پہ گفتگو ہوگی کہ کسی نے ان کے طرف سے عمل کیے اور کام دکھانے کے لیے آواز کر رہا تھا۔ اور جب مومنین صالحین منتخب ہو کے آ جائیں گے تو آپ قرآن کا حکم آئے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، خلافت ہم دیں گے، خلافت ہم دیں گے۔ تمہیں حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو خلیفۃ المسلمین معین کرو، ہم کس طریقے سے خلافت دیں گے؟ کمر تخلف الذین من قبلہم، آیت بڑی واضح ہے۔ جس طریقے سے ہم اس سے پہلے والوں کو خلافت دیا کیے ہیں، اسی طرح ہم امت رسول میں بھی خلافت دیں گے۔ آپ متوجہ ہیں کہ قرآن نے جو یہ ٹکڑا رکھ دیا، کمر تخلف الذین من قبلہم، جیسے ہم نے پچھلوں کو خلافت دی ویسے ہی خلافت امت رسول میں جائے گی۔ تو ہم قرآن کے قرآن کو الٹے اور معلوم کرے کہ پچھلوں کو جو خلافت ہوئی تو کس طریقے کی خلافت تھی۔ تو کل 3 خلافتوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، کل 3 خلافتیں۔ آدم نے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ پہلے خلافت۔ داؤد کے لیے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ آدم کو خلیفہ بنائے تو اللہ بنائے، داؤد کو خلافت دے تو اللہ دے۔ اور جب موسیٰ کوہ طور میں جانے لگے تورات لینے کے لیے تو قرآن نے موسیٰ کے جملے کو محفوظ کیا، یا ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون میں اپنی قوم میں تمہیں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ تو خلافت بنانا یا اللہ کا کام، خلیفہ معین کرنا یا اللہ کا کام، اور خلیفہ معین کرنا یا نبی کا کام۔ آدم کو اور داؤد کو خلیفہ بنایا اللہ نے، ہارون کو خلیفہ بنایا موسیٰ نے، اور رسول نے آگے بڑھ کے آواز دی یعنی اما کرنا اور رسول نہیں جہاں جہاں نہیں موسیٰ۔ ہم انہیں مسائل سے آہستہ آہستہ
اپنے موضوع کی طرف جانے کی کوشش کریں گے اور ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے ہم انہیں 3 ایام میں 3 یا 4 دنوں میں اس مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے تمہیں کہا کل کر دیا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ دین مرتبہ. اب آپ کے پاس فہرست آئی دین حنیف دین قیم دین واجب دین خالص دین حق دین مرتبہ فہرست مکمل ہو گئی. علاقت قرآن مجید نے لفظ دین کے لیے استعمال کی اور جب قرآن ختم ہونے لگا تو ایک آخری علاقت استعمال ہوئی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تم دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. تو اب بہت توجہ رکھا ہے حنیف جو سیدھا ہو قیم جو مستحکم ہو واجب جو مکمل ہو خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو حق جو واقعے کے خلاف نہ ہو مرتبہ جو برگزیدہ ہو مرتبہ جو پسندیدہ ہو اللہ جو ان کو پکڑی. تو دین حنیف بھی ہے قیم بھی ہے واجب بھی ہے خالص بھی ہے دین مرتبہ بھی ہے دین مرتبہ بھی ہے دین حق بھی ہے دین اللہ بھی ہے. تو اگر واقعاً دین کوئی میدان زندگی ہے اب توجہ فرمائیں میں نے آپ کو تمہیدی رنگوں میں بہت زیادہ محنت کری اس منزل سے توجہ فرمائیں حنیف یعنی سیدھا قیم یعنی مضبوط واجب یعنی مکمل خالص جو ملاوٹ میں رکھتا ہو حق جو خلاف واقع نہ ہو. تو اب واقعاً دین اگر کوئی دستور حیات ہے اگر دین واقعاً کوئی دستور حیات ہے تو اگر حنیف ہے سیدھا ہے تو اس کے ہاتھ میں جائے جس میں کبھی ہو. دین اگر حنیف ہے تو اس کے پاس میں جائے جس میں تیر ہو. دین اگر قیم ہے تو اس کے پاس میں جائے جو روز منتقل ہوتا ہو. دین اگر خالص ہے تو پھر اس کے پاس میں جائے جہاں ملاوٹ ہو. دین اگر دین مصطفیٰ ہے برگزیدہ دین ہے تو پھر ستھرے انسانوں کے پاس میں جائے. اور دین اگر دین مصطفیٰ ہے یعنی پسندیدہ دین ہے تو ان لوگوں کے پاس میں جائے جو قابل نفرت ہے. اور اگر دین اللہ ہے تو پھر اس کی زبان ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جائے جو پردہ ہے اللہ کا بھول چکے ہو. قرآن اضافتیں دیتا چلا قرآن اضافتیں دیتا چلا دین خالص دین قیم دین حنیف دین اللہ دین مصطفیٰ دین مرتضیٰ. اور دیکھا دین واصف واو الف صاد بے واصف یعنی مسلسل ولہ الدین واصفہ اس کا دین مسلسل ہے. تو اگر دین مسلسل تو پھر صاحب دین بھی مسلسل ہوگا. بہت دین واقعہ اس کا دین مسلسل ہے. تو جب دین مسلسل تو پھر بارش دین بھی مسلسل جائے گا صاف صاف جائے گا. تو کہتے بڑھاپا چلا قرآن مجید اور میں نے ان سبقوں کی فہرست آپ کے سامنے پیش کر دی لیکن
پورے قرآن مجید میں جس صفت کو بار بار دہرایا گیا وہ کل ایک صفت ہے. سورہ توبہ میں کہا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. سورہ توبہ. سورہ صف میں نہیں الفاظ میں دہرائی گئی ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. لیکن دین کلے بڑا کرے المشرکون. سورہ سبا میں پھر ہدایت دہرائی گئی لیکن ذرا سی تبدیلی کے ساتھ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وکفی باللہ شہیدا. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا دین حق کے ساتھ بھیجا اور اللہ اپنے رسول کی گواہی کے لیے کافی ہے. تو دین مرتضیٰ کہا ایک مرتبہ کہا, دین مصطفیٰ کہا ایک مرتبہ کہا, دین اللہ کہا ایک مرتبہ کہا. جتنی مرتبہ سنتیں بنائی وہ ساری کی ساری ایک بار استعمال ہوئی قرآن میں, لیکن دین نے آپ کی ترغیب 3 مرتبہ چاہیے. سورہ توبہ میں کہا یقین دین حق ہے, سورہ صف میں کہا یقین دین حق ہے, سورہ الفتح میں کہا یقین دین حق ہے. تعلیم ہو اگر حق سمجھ میں آ جائے, اگر حق سمجھ میں آ جائے تو پھر دین بھی سمجھ میں آ جائے گا. اپنی تقریر میں جو جانے گا دین حق, یہی دین مصطفیٰ ہے, یہی دین مرتضیٰ ہے, یہی دین اللہ ہے, یہی دین حق ہے. اور اپنی مرتبہ سے آنے کا اعلان کیا من رانی فقط رہا, جتنے مجھے دیکھ لیا اتنے حق کو دیکھ لیا. دین حق بات محفوظ ہے. اور اس روایت کا آپ لوگ لیں گے اگر میں سورہ یونس کی آیت کی تلاوت کر دوں تاکہ ہدایت اور دین حق دونوں مشتبہ ہو جائیں. سورہ یونس میں ارشاد ہوا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. حق ہدایت اسی شخص کے پاس ہے, حق ہدایت اسی شخص کے پاس ہے جو ہدایت حق کر سکے. آپ نے سننا دے گا اللہ ہدایت کرنے کا اسی کو دیتا ہے جو لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کر سکے. دین خالی ہو کہ حق کی ہدایت کرے. تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہی لو اللہ کے رسول مستقبل میں نے فیصلہ لگایا. اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھوں. تو بے اختیار جواب دیا من رانی فقط رہا حق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. دین دیا رسول آئیہ میرے لفظوں کے ساتھ پاس اپنی جہاز سے یہ کرنے کی کوشش کریں. دین کے لیے کہا دین اور رسول کے لیے اعلان کیا من رانی فقط رہا, جو مجھے دیکھ لے رسول نے کہا جو مجھے دیکھ لے اس نے حق کو دیکھا. دین حق رسول حق اور اب اس رسول نے حق نے اعلان کیا اب حق کو مانی ہے ساری ہمارا میری ساری گفتگو کو سننے سے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے. قرآن نے لفظ دیا دین حق, دین حق رسول اہل حق اور اب اس رسول نے جو اہل حق کا آگے وہ اعلان کیا اب حق کو معلوم ہے وہ علی مال حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسلام کے جلیل القدر صحابی کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے. ایک دن رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ منع اللہ کے رسول حق کیا ہے؟ تو مسکرا کے جواب دیا الحق تو بھی حجرتی حق میرے حجرے کے اندر ہے. کنز العمال کی روایت ہے. کنز العمال ملا علی ہے ہندی ملا مستقل ہندی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے بڑے محدث انہوں نے تفسیر کی کنز العمال اس میں یہ روایت موجود. حضرت عبداللہ بن مسعود رسول کی خدمت میں آتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ منع حق کیا ہے؟ اور رسول عجیب جواب دیتے ہیں اور حق کو بھی حجرتی حق میرے حجرے کے اندر ہے. حضرت ابن مسعود نے سمجھے کہ شاید کوئی مومنین حجرے میں تشریف فرما ہے شاید کوئی مومنین تشریف فرمائے حجرے میں. تو کہا کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ تھی کہ میں حق کی زیارت کر لیتا میری خواہش یہ تھی کہ میں حق کی زیارت کر لیتا. اگر کوئی مومنین تشریف فرمائے تو ظاہر کے نام میں کیسے زیارت کروں؟ تو کہا کہ نہیں جاؤ ہم نے تمہیں اجازت دی حق کی زیارت کر لو. اس میں مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب میں حجرے میں ڈھوکا تو میں نے دیکھا کہ علی عالم قبول سے کہہ رہے ہیں علی قبول کے عالم میں دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار تم نے زبان عمارت سے مجھے ہاتھ کھڑا دیا اور یہ کام دنیا نہیں کر سکتا. رسول حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ مجھے حق دکھا دے. کہا کہ جاؤ دیکھ لو. علی کو حالت قبول کرے گا اور علی کا جملہ کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے زبان رسالت کا حق کہلوا دیا. تو اب علی بھی حق ہے دین حق ہے رسول حق ہے علی حق ہے. دنیا والوں نے یہ سمجھا کہ ہم مکان تعلیم میں جا کر ہر چیز کو اپنے مطلب کے لیے اپنے عقیدے کی طرح موڑ دیتے ہیں. لیکن نہیں علی کو یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اب تو وہ علی والا اسے پورے اسلام نے متعدد مرتبہ اپنی ازواج مطہرات کے سامنے فرمایا. بہت سی روایتیں ہیں اور میں حوالے لے کر آپ کے وقت کو مزید لینا لکھ جاتا ہوں. ازواج کے سامنے رائے بیان کی اصحاب کے سامنے رائے بیان کی کہ علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق ہے. اور جب 10,000 کی فوج لے کر رسول مکے میں فاتح کی حجت میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت علی کی شان لگی کہ بائیں ہاتھ میں علم تھا دائیں ہاتھ میں تلوار تھی اس کے رسول سے اور آیت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کل کیا الحق و الحق الباطل کل کیا الحق و الحق الباطل حق آ گیا. اگر میں ترتیب بیان نہ کرتا تو شاید سننے والوں کو دھوکہ لے جاتا. آگے آئے پیچھے رسول اور رسول اعلان کر رہے ہیں جہاں اور حق کو دیکھا دیا حق کو امید ہے پہچان آیا اور حق کو رسول نے پہچان آیا. ان دونوں منزلوں کو دیکھیں. ابھی میں نے بتا رسول نے 2 منزلوں میں الگ اعلان حق کا تعارف کرایا. آگے آئی پیچھے رسول اور رسول نے اعلان کیا جان حق آ گیا. غدیر خون نے جب علی کو ہاتھوں سے بلند کیا تو منظر آپ حضرات کے دیکھوں میں محبوب ہے تو منظر کیا تھا. تاریخوں نے لکھا کہ بائیں ہاتھ سے علی کو اٹھایا یعنی اسے اٹھایا جو ایک دن بعد
آپ کی انگلی نے اشارہ دیا, یہاں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کر دیا. سارا مہینہ سامنے ہے, پانی اس کے سامنے اور مظلوم غیب میں. آپ کیسے بنائی, سارا مہینہ سامنے, بائیں ہاتھ میں آئی, انہیں سامنے دیا اور ابھی پیچھے چلے گئے, انہیں شہر میں چلے گئے. اور اس کے بعد آواز دی, من تم کو لے جاؤ. صحابہ علی بولا, اٹھانے کی ضرورت کیا تھی, یہ اٹھانے کی ضرورت کیا تھی جب زبان سے جملہ کہہ رہے تھے. بہت ایسے سمے صاحبہ نے فون کر لگوائے, انہیں گھر کی دوسری آیت میں کہا, خلقنا الانسان من نطفة امشاج مبتلى فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو 2 قوتیں دیے, سننے کی قوت دی, دیکھنے کی قوت دی. ہاتھوں سے اٹھا لیا, زبان سے جملہ کہا, اب اگر کام ہو تو جملہ سنو, آگے ہو تو پیار ملے گا. تمہارا جملہ سنو, یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ یا رسول اللہ میری آگے کم ضرورت تھی, میں نے دیکھ سکا کہ آپ نے تجھے اٹھایا تھا, تو پھر جملہ سن لو. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ یا رسول اللہ میں سن نہیں سکا, میں کیسے فرمائی, میں نے کمی غلطی رکھی تھی, یا رسول اللہ میں سن نہیں سکا, تو چہرہ دکھلا دیا. اگر کوئی یہ ان دیکھ کے کہ میں دیکھ نہ سکا تو تمہیں کہ میری آنکھیں نہیں تھی, تو جملہ سنایا کہ کانے میں سن لو. اور اگر کوئی کہے کہ یا رسول اللہ میرے کان آپ کے جملہ سن نہ سکے تو آدمی کہنا دیا ایسے دیکھ لو. اور اگر کوئی کہے کہ یا رسول اللہ میں تو میرے پاس آنکھیں نہ کان ہے تو فائدہ کیا ہو, ہر مندر ہو سکے. میں نے آپ کو اس مندر کی اجازت دی, آنکھیں ہو, چہرہ دیکھو, کان ہو, میرا جملہ سنو. اور اگر کسی کے پاس آواز بھی نہ ہو اور کام بھی نہ ہو تو آنا کل جو بندے کی خواہش چاہے. ہم جس نے دیکھ لیا وہ نہ دیکھنے والوں کا پہنچا ہے, جس نے سن لیا وہ نہ سننے والوں کا پہنچا ہے. جب نکلی اگر آنکھیں نہ ہو جملہ سن لو, اگر کام نہ ہو چہرہ دیکھ لو, اور اگر دونوں نہ ہو تو میں امت سے کہنے جا رہا ہوں, امت ایسے معذور افراد تک میرا پیغام پہنچائے گی, ایسے معذور افراد تک امت میرا پیغام پہنچائے گی. یا کبھی نہ ہو کے موقع اور سب مکہ کے موقع پر کہاں پر جان موقع حاصل کھاتے ان باتوں کا کہنا کا موقع حق آ گیا. علی کا تعارف کرایا اور حق کر کے تعارف کرایا. محترم بزرگوں, میں نے بار بار یہ جملہ سنا اس آئے مبارکہ کے سلسلے میں کہ لوگ نوجوان سے جو تعلیم کرتے ہیں کہ بات عمران ہے, یہ دوست نہیں ہے, یہ تفصیل میں رائے ہو سکتا ہے کہ تفصیل میں رائے ہو. میں ان ٹیکنیکل مسائل میں آپ کے ذہنوں کو بڑھانا نہیں چاہتا. تو اگر اس آیت سے علی کا حق ہونا ثابت نہ ہو تو ان فتح مکہ پر رسول نے 2 جملے فرمائے جسے کسی معالج کی ہمت نہیں ہوئی کہ نظر انداز کر کے اٹھا جائے. صحیح بات ہے, اگر آیت سے ثابت نہ ہو تو رسول کے 2 جملے, اور کسی معالج کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں نظر انداز کر دیں. ارے دوسرے رسول میں دوسروں کو توڑنے میں رسول ہے. اور ایک مطلب پوچھا کہ کیا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو, بتا دیا رسول اللہ اتنی بلندیوں سے محسوس کر رہا ہو کہ اگر چاہوں تو پہلے عرض کو چھوڑوں. تو کہا جانے کیوں نہ ہو, یہ بلندی اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ تم سارے حق انجام دے رہے ہو اور میں بارے حق مار رہا ہوں.
لیکن اگر ماننے والے اب بھی نہ مانے تو کہیں کہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. حق کا علی کا تعارف رسول نے بار بار کرایا، لیکن اگر اب کوئی انکار کرے تو ہمارے پاس باقی کوئی علاج نہیں ہے. آخر کلام میں ایک مختصر کا واقعہ سنتے جائے. صاحب انصار مطالب مولانا عبید الرحمان امرتسری مشہور عالم، انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب انصار مطالب میں تحریر کیا کہ امیر شام حج کرنے کے لیے شام کو تشریف لائے. سرحد حج کے بعد مدینے آئے. مدینے میں مسجد نبوی میں دربار لگا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے اکابر موجود تھے. اس کے ذمہ دار مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود. امیر شام کے پہلو میں حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف فرما تھے، امیر کے چچا بھائی. ایک مرتبہ امیر شام نے عبداللہ ابن عباس کے دانوں پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مارنے کے بعد کہا کہ عبداللہ ابن عباس، تم علی کو مجھ سے زیادہ خلافت کا مستحق سمجھتے ہو، حالانکہ میں زیادہ مستحق کا خلافت ہوں. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ تمہارے مستحق کے خلافت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے تاریخی واقعہ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. امیر شام نے اپنی خلافت کی دلیل میں کیا فرمایا کہ کیونکہ میں خلیفہ کا چچا بھائی ہوں، اس لیے مجھے خلافت کا زیادہ حق پہنچتا ہے علی کے مقابلے میں. علی تو آپ نے دلیل تو توجہ فرمائی، رسول کے چچا بھائی کو نہ ملے، رسول کے چچا بھائی کو منزل خلافت نہ ملے، خلیفۃ المسلمین کے چچا بھائی کو خلافت مل جائے. دلیل دی کہ چونکہ میں بڑا خلیفۃ المسلمین کا چچا بھائی ہوں، اس لیے خلافت کا مستحق میں ہوں. یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بلائے اور اشارہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اس دلیل سے تم سے زیادہ مستحق تو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. اس دلیل سے تم سے زیادہ مستحق حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اس لیے کہ تم تو خلیفہ کے فقط چچا بھائی ہو. یہ تو خلیفہ کا بحران دیتے ہیں، یہ تو خلیفۃ المسلمین کے بحران دیتے ہیں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ مقابلہ ہو رہا تھا ابن عباس اور امیر شام کے درمیان. ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پکار کے کہا کہ امیر شام، علی کی شان میں گستاخانہ کلام نہ کرو. کہا کہ کیوں نہ کرو؟ کہا یہ ایک جملہ رسول نے علی کی شان میں ایسا کہا ہے کہ اگر ساری حدیثیں جلا لی جائے فضائل علی کی تو وہ ایک جملہ علی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اور اگر تمہاری شان میں کوئی جملہ کہا ہو تو تم مت کہو. کہا کہ صاحب تم صحابی رسول ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا برس میں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ علی کی شان میں جملہ کیا کہا تھا رسول میں؟ تو مسکرا کے ساتھ کہنے لگے الحق و علی و علی محمد. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. بے اختیار علی نے شام نے کہا کہ صاحب تم اکیلے علی ہو، کیا اس روایت کا کوئی اور بھی گواہ نہیں ہے؟ صاحب نے جواب دیا کہ دور ہو جائے علی تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتا ہے. چلو چل کے ان سے پوچھا ہے. امیر شان اٹھے، سارے صحابہ کرام اٹھے، پورا مہینہ چلا. ام سلمہ کے زمانے سے پہنچے، حضرت ام سلمہ پردے کے پیچھے آئی. امیر شان نے پوچھا کہ ام المومنین کیا واقعہ رسول نے علی کے لیے پوچھا تھا؟ ام سلمہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا کہ اس خدا کی قسم جس کے پردے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بیٹھتے رسول یہی جملہ علی کے لیے کہا کرتے تھے.
اگر آج کے دن سے پہلے مجھے معلوم ہو جاتا کہ حق علی کے ساتھ ہے تو میں سچی میں اسے جھگڑا کرتا. وہ کبھی ختم ہو رہی ہے. اگر آج کے دن سے پہلے مجھے معلوم ہو جاتا کہ حق علی کے ساتھ ہے تو میں سچی علی سے جھگڑا لگاتا نہیں. یہ دنیا ہوتا وہ زندگی بھر علی کا غلام بن کے رہتا. میری گفتگو ایک منزل تک ختم ہوئی لیکن ایک دنیا اور کیسا کرو. ابھی نے شام نے کہا کہ اگر آج کے دن سے پہلے مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ حق علی کے ساتھ ہے تو میں علی کا غلام بن کے رہتا. یہ واقعہ جنگ صفین کے بعد ہوا ہے اور صفین میں عمار ختم ہوئے. توجہ کیجیے گا, یہ واقعہ جنگ صفین میں ہوا سے پہلے ہوا. یہ واقعہ جنگ صفین سے پہلے ہوا. جنگ صفین کے بعد ہوئی. میں مجھے نہیں کہ اپنے لفظوں کو باندھ کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا ہوں. امیر شام نے یہ فرمایا, امیر شام نے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ ہاں علی کے بعد ہے تو میں زندگی بھر علی کا غلام بنتا. اس سے پہلے اس دنیا سے پہلے عمار ختم ہو چکے تھے اور رسول عمار کے لیے کہہ چکے تھے الحق مع عمار, حق عمار کے ساتھ ہے. علی آپ جانتے عمار کو کس نے قتل کیا اور عمار کس طرح سے میدان میں آئے. عمار جنگ صفین میں ختم ہوئے, علی کی طرف سے گئے. علی نے شام کے جواب میں قبول کیا. کوئی بات آ رہی علی نے شام اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ حق علی کے ساتھ ہے تو ہمیشہ غلام بنے رہتے. حالانکہ اس جملے سے کم علی نے شام جنگ سے پہلے عمار کو قتل کر چکے تھے اور عمار کے لیے لڑائی بھاگی تھی کہ ہم حق مع عمار. تو جو عمار جیسے حق کو قتل کرنے کے باوجود جو عمار جیسے حق کو قتل کرنے کے باوجود اپنے باطل کا احساس نہ کرے اس کی غلامی کے لیے جواب نہیں ہو سکتا. یہی کہا رسول ہے کہ عمار تختوں کا سیاست باغیہ عمار تمہیں باغی کرو قدر کرے گا. اور کیا کہا الحق یہ عمار حق وہی ہوگا یہ عمار ہوں گے. تو ٹرین کی بند کو بھاگ دے دیے عمار کے کیمپ بن گئے. اب تو معلوم ہو گیا کہ حق کہاں ہے اور حق کہاں نہیں ہے. تو جب حق معلوم ہو گیا تو ابھی تو کچھ دن حق معلوم ہو گیا. جامع وقت ہوتا ہے اور ہمارا دوسرا سفر اس منزل پر اختتام نہیں ہو رہا ہے. کل کے لیے یہ جملہ اس کا پیدا ہو کہ سلسلہ یہی سے آگے بڑھے گا کہ یہ دین کی قیوم ہے, یہ دین کی حق ہے. جو صاحبان یہاں بھائی صاحبان بھی جب عاشور کا دن آیا اور آپس میں بیٹھے ہونے لگی کہ آج مرنے کا دن ہے تو ایک مرتبہ جوان بیٹا سامنے آیا اور کہنے لگا کہ بابا اب رسنا عالم ہوا. علی اکبر نے یہی تو سوچا تھا, علی اکبر نے یہی سوال کیا تھا کہ بابا کیا ہم حق میں نہیں ہے. کہا کہ کیوں نہیں, جیسے کیوں نہیں, ہم حق پہ ہم حق پہ. تو بے اختیار جواب دیا کہ بابا ایون ناجوانی وقع علینا الموت اب منہ کے اور موت. بابا پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ موت ہمارے اوپر نہ پڑے کہ ہم موت پہ جاتے ہیں. یہ علی اکبر کا جملہ ہے جو ارباب مقاصد میں محفوظ رکھا. میرے محترم دوستو, دین جینا اور اس دین کے لیے حسین بن علی نے جملہ استعمال کیا انسان دین محمد لم یستقم
علم میں قتلی یا خلوص خبیلی، اگر محمد کبھی میرے قتل کے بغیر نہیں رکھتا تو تلوار لاؤ اور حسین کے گلے کو کاٹ دو. محمد حسین نے کہا تلوار لاؤ میرے گلے کو کاٹ دو. حسین جب مدینے سے چلے تو اپنا گلا پیش کیا اور حسین جب کربلا میں پہنچے اور دین کی حرمت کا احساس ہوا تو تنہا اپنا گلا نہیں 72 گلے پیش کیے، 72 سونے ہوئے گلے. اب کا لگا، انگھار کا لگا، حدیث میں مغائی کا لگا، عباس الجہری کا لگا، شہنائے کا لگا، اور یہ شبیہ رسول اللہ کا لگا. علی اکبر محبوب ترین شخصیت نوجوانوں میں لکھا ہے تاریخ لکھنے والوں نے کہ علی اکبر اپنی دنیا کا بہت طریقہ تھا اور اتنا طریقہ تھا یہ بچہ کہ جب آواز سن چلا اکبر نے آواز دیا اللہ اکبر تو دنیا نے بات ہو لیے، دوسری سیلانیوں نے بھی بات ہو لیے اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ دارے ہمیں موت دے دے لیکن آواز بنا دیا. علی اکبر اپنی بہنوں کا محبوب بھائی، اپنی بہنوں کا محبوب بھائی، اتنا محبوب کہ ساتھ میں سوچا نے اور کوئی وصیت نہیں کی، بس اتنا کہا کہ دادا جب بھیا کی شادی ہونے لگے تو ہمیں بھی بنا لیجیے گا. ایسا بیٹا اور ایک مرتبہ وہ سامنے آیا، ہاتھوں میں جوڑ کے تھی کہ بابا مجھے بھی جنگ کی اجازت نہیں جائے. جنگ لمحوں کی دہشت ہے، مجھے بھی جنگ کی اجازت میں رہنا ہو. تو میں جانی نے سر سے لے کے پاؤں تک ہی اندر کو دیکھا کہنا پتا چلا اور اس کے بعد حسین نے ٹھنڈی سان بھائی اور ایک جملہ کہا علی اکبر کاش تمہارے ساتھ بھی تم جیسا کوئی جواب دینا ہوگا اور وہ تم سے ماننے کی اجازت مانتا تو میں دیکھتا کہ کس دوسرے اجازت دیتے ہو. اجازت نہیں ملی اور خودی کے بعد کوشش کی کہ اجازت مل جائے، اجازت نہ ملی. دونوں ہاتھ رومال میں باندھے اور کچھ کہے بڑے حسین کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. حسین نے یہ کیفیت دے دی اور کہا علی اکبر نے سمجھ لیا جاؤ ہم نے اجازت دی، لیکن علی اکبر سنو تمہاری ماں سے زیادہ تمہاری پوری دولت سے تم کہاں ہے. علی اکبر جاؤ اپنی بھری بھری اجازت لے لو، پکڑی کو مقرر کر رہا ہوں. میں نے گھوما کی خدمت میں اجازت لی، باہر نکلے گھوڑے سے سوار ہوئے، گھوڑا میدان کی طرف چلا اور بعد نمازی نے لکھا کہ جب تک اکبر کا گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا رہا انہیں گھوڑے کے پیچھے آہستہ آہستہ چلے اور جب گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا گھوڑے کو آگے دوڑنا شروع کیا. ایک مرتبہ آواز دی بیٹا جب تک سامنے ہو مرمو سے اپنی صورت دکھاتے جاؤ. علی اکبر صورت دکھاتے رہے. جب علی اکبر لگانے کے وجہ ہو گئے ایک ڈنگے بجانے کھڑے ہوئے مقام قلم پر اپنی جان اپنے ہاتھوں میں لی اور دعا مانگی اللہ ہوگا فقط بڑا کر رہے ہیں بھلاؤ تو من کے کم سے رکھنے ان لما اس تقوی علاج جہاں سے رکھنے نظر نہ آئے کاغذ اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں چار
چاہیے تیرے رسول کے بچانے اور جب کبھی دین چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی زیارت کر لے ہم اس بیٹے کو میری نہیں کرتے تھے. آخری جملے سنے اللہ کو میدان میں گئے جنگ کی 200 لشکریوں کو قتل کیا. اللہ کو واپس آئے اللہ کو واپس آئے ابھی تو مکالمہ سن لے بس ختم ہو گیا اور میں تقریب کو اسی مسجد کا ختم کر رہا ہوں. اللہ کو واپس آئے بابا کو سلام کیا اور کہا کہ بابا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی بابا. کہا کہ ہاں اللہ پر تمہاری جنگ دیکھی. کہا کہ بابا بابا یہ میری پہلی لڑائی تھی پہلی جنگ تھی. کہا کہ ہاں یہ تمہاری پہلی جنگ تھی. تو کہا کہ بابا بابا میں نے کیسے نہیں کی. کہا بیٹا کیا مطلب ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے تلوار کو چلے ہوئے اور ہم نے حملہ اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ہمیں